السلام علیکم ریڈر، ویلکم بیک ٹو اردو ناول پلیٹ فارم یوٹیوب چینل۔ میں ہوں کرسم فاطمہ اور آج ہم ریڈ کریں گے قسمت ناول از قلم رحیلہ خان کی قسط نمبر 7۔ آل رائٹس ریزروڈ۔ اردو ناول پلیٹ فارم اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ٹو کاپی پیسٹ۔ روڈ ہیرو، کزن بیس، رومانٹک سیکنڈ میرج، انوسینٹ ہیروئن رمل عریش جیسے ہی کالج سے واپس آئیں گھر میں ملازموں کی چہل پہل برپا تھی اور اماں جان جیولر کو بلائے بہوؤں کے لیے سونے کے سیٹ دیکھ رہی تھیں۔ منال بھی اپنی پسند کا ڈیزائن دیکھنے میں مگن تھی۔ السلام علیکم، دونوں نے سب کو سلام کیا۔ آگے میری بچیاں رخسانہ بیگم نے دونوں کا پیار لیا۔ ماں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا منال کی شادی کے لیے پسند کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی فریش ہو کر آ جائیں اور دیکھ لیں۔ پر ابھی تو شادی نہیں ہو رہی نا، عریش نے بولی۔ عریش ویسے پسند کر رہے ہیں، اب شادی کرنی تو ہے، جاؤ فریش ہو کر آؤ۔ زبیدہ بیگم بات گول کرتے بولی۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ احراز چیئر پر بیٹھا سوچ رہا تھا جب بیلا کی کال آئی۔ احراز نے کان کے ساتھ فون لگایا۔ بیلا کی غصے بھری آواز آئی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس بات کی شرم؟ ایک تو منگنی کر لی جاتے، ساتھ ہی اوپر سے بتایا تک نہیں، اور نہ مجھے مبارکباد دی میری شادی کی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، حد ہوتی ہے۔ بیلا آگ کا بگولا بنی اس کی تفتیش کر رہی تھی۔ بیلا سوری یار، میں بیزی ہو گیا تھا اور سب گھر والوں نے اچانک سرپرائز دیا منگنی کا، ہمیں بھی پتہ نہیں تھا، اور سو سوری ڈیئر فرینڈ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو شادی کی، اور ہمیشہ خوش رہو۔ شکریہ۔ بیلا بس اتنا ہی بولی۔ اچھا یار، کچھ دنوں تک میری شادی ہے، تم نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ضرور آنا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اوکے؟ ہاں جی، کیوں نہیں، ہم ضرور آئیں گے، خاص کر منال کو دیکھنا ہے جس نے میرے دوست کو اپنی محبت میں رنگ دیا ہے، بیلا نے کہا۔ احراز منال کا سن کر مسکرانے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر بات ہوتی ہے، یہ کہہ کر کال بند کر دی۔ سیکرٹری ثنا دروازے پر دستک دیتے اندر آئی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ ہاں، مجھے کل ہونے والی میٹنگ کی ساری ڈیٹیل دیں اور وہ فائل بھی لے آئیں۔ اوکے سر، پر پریزنٹیشن تیار ہے؟ نہیں، کل کی میٹنگ میں خود دوں گا، آپ بس مجھے فائل لا کر دیں۔ جی سر، ٹھیک ہے سر۔ احراز کے دو ٹوک بات کرنے پر وہ ہڑبڑاتی جلدی سے فائل لینے گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فائل لے کر آئی اور احراز کو ساری معلومات دی۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ وہ سر ہلاتی باہر چلی گئی اور احراز اس کے مین پوائنٹس نوٹ کرنے لگا۔ وہ دونوں فریش ہو کر آئیں۔ رمل منال کے پاس آئی جو اپنے لیے کنگن دیکھ رہی تھی۔ واؤ آپی، یہ کتنے پیارے ہیں، بالکل نفیس سے۔ وہ کنگن باریک سے اوپر وائٹ رنگ کے چھوٹے چھوٹے پتھر لگے تھے۔ اماں جان نے عریش اور رمل دونوں کو لے کر دیے۔ رمل نے کنگن اپنے ہاتھ میں پہن لیا، اس پر بہت پیارا لگ رہا تھا، اور نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں، جیسے سمندر میں سورج کی روشنی پڑنے سے چمک پیدا ہوتی ہے، ویسے ہی اس کی نیلی آنکھوں میں چمک تھی۔ رخسانہ بیگم نے نظروں ہی نظروں میں اس کی نظر اتاری۔ وہ بالوں کو کیچر میں مکیج کیے دوپٹہ کندھے پر لٹکائے کلائی میں کنگن گھماتے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ منال بھی اپنی چھوٹی بہن کے صدقے واری جا رہی تھی۔ ملازم نے کھانا لگنے کا کہا تو وہ کھانا کھاتے ہی اوپر چلی گئی۔ اس کا ناول تو رہا تھا، آج اپنا دیدار نہیں کروایا۔ آتے ساتھ ہی وہ فون پکڑے ناول کھول کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ بالوں کی کچھ لٹیں نکل کر اس کے حسن کو مزید پرکشش بنا رہی تھیں۔ احراز پریزنٹیشن تیار کر کے آفس سے گارڈ کے ہمراہ مینشن کے لیے نکل گیا۔
عالم خانزادہ اور سلطان خانزادہ وزٹ کر کے سیدھا خانزادہ مینشن آ گئے تھے۔ وہ سب سٹنگ ایریا میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے جب احراز آیا۔ سب بہت خوش تھے کہ آتے ساتھ ہی احراز نے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ گلے لگ جا میرا شہزادہ بیٹا۔ صفدر اقبال اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور احراز فوراً سے دادا کے گلے لگ گیا۔ شاباش میرے شیر، آپ ہمارا فخر ہو، ہمارا مان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی سے نوازے۔ احراز نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ چومے اور پھر باری باری سب سے ملا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے سب بڑے ان کی شادی کی تیاریوں کے حوالے سے بات کرنے لگے۔ وہ فریش ہو کر بالکل تیار کھڑا تھا کہ آج اسے اپنے دوستوں سے مل کر ٹریٹ دینی ہے۔ عرش دروازے پر دستک دے کر اندر آئی۔ بھائی، آپ نے ہمیں باہر گھمانے کے لیے لے کر جانا تھا، بھول گئے؟ عرش منہ بناتی بولی۔ ارے یار چھپکلی، میں سچ میں بھول گیا، آج تو میں امان لوگوں سے ملنے جا رہا ہوں، ان کو ٹریٹ دینی ہے۔ واہ بھائی، ان کو ٹریٹ دینی، ہم اور ہمیں آپ بھول گئے، ہمیں بھی ساتھ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تم سب ریڈی ہو جاؤ، پھر ہم سب چلیں گے۔ منال کو بھی تیار ہونے کا بولو، میں سب کے ساتھ بیٹھا تم لوگوں کا ویٹ کر رہا ہوں۔ شکریہ بھیا، آپ بہت اچھے ہیں، عرش بولی۔ ظاہر سی بات ہے، اب تو میں اچھا ہی لگوں گا نا؟ احراز بڑبڑاتا باہر نکلا۔ رمی، عرش کے اتنا اونچا بولنے پر بھی رمل پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ رمی، تیار ہو جاؤ، بھائی ٹریٹ دینے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ واقعی؟ جلدی چلو۔ جی چلو جلدی کرو، نہیں تو وہ چلے جائیں گے، میں آپ ہی کو بول دوں۔ عرش اور منال بالکل تیار رمل کے کمرے میں آئیں جو اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ رمل، تم نے نہیں جانا کیا؟ بھائی کب سے انتظار کر رہے ہیں اور تم ویسے ہی بیٹھی ہو۔ ایشو، میں تیار ہوں، بس یہ سٹوری اینڈ ہونے والی ہے، پھر چلتے ہیں۔ کوئی نہیں، چلیں ابھی ہم چلتے ہیں، اس کو ناول کی پڑھی ہے، بعد میں آ کر مکمل کر لیتی۔ وہ دونوں اس کو چھوڑ کر نیچے چلی گئی۔ اگر وہ نہ کرتی تو رمل رات تک ایسے ہی بیٹھی رہتی۔ تمہاری کرائم پارٹنر کدھر ہے؟ احراز ان کو دیکھ عرش سے رمل کا پوچھنے لگا۔ بھائی وہ فون میں گم تھی، اس لیے ہم آ گئیں، دیکھنا ابھی بھاگتی آئے گی۔ وہ مسکراتے گاڑی میں بیٹھ گئے، احراز کے ساتھ منال اور پیچھے عرش بیٹھی۔ احراز نے ہارن پہ ہارن دیا۔ ادھر رمل نے قسم کھا لی کہ وہ سٹوری ختم کر کے ہی اٹھے گی۔ ہارن کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا کہ وہ جانتی تھی اس کے بغیر نہیں جائیں گے۔ جیسے ہی سٹوری کی رہتی 4 لائنیں ختم ہوئیں، اسی وقت اس کے فون پر احراز کی کال آئی۔ ہیلو، رمل جوتا پہنتی بولی۔ ہیلو تو ایسے کر رہی ہو جیسے جرمنی میں بیٹھی ہو، مینڈکی۔ 1 منٹ کے اندر اگر نہیں آئی تو ہم چلے جائیں گے، پھر ہیرو ہیروئن کے بچوں کی شادیاں کروانے کے بعد اٹھ جانا۔ اگر پھر بھی ناول چھوڑنے کا دل نہ کرے تو ان کے بچوں کی بھی شادیاں کروا دینا۔ احراز تپا ہوا سا بولا۔ رمل نے مسکراہٹ دبائی۔ نہیں بھائی، ان کے بچوں کی شادیاں میں واپس آ کر کرواؤں گی، اور خبردار اگر میرے آنے تک اسٹیئرنگ کو بھی ہاتھ لگایا تو میں اپنے دوست کو بتا دوں گی۔ رمی، احراز نے دانت پیس کر وارن کیا تو وہ فوراً کال بند کرتی، بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھاتے، ایک نظر مرر میں خود کو دیکھتے باہر کو دوڑ گئی۔ جیسے ہی 1 منٹ پورا ہوا، وہ بھاگتی ہانپتی ان کو آتی دکھائی دی اور گاڑی کے پاس پہنچ کے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ عرش نے دروازہ کھولا تو اندر بیٹھی۔ اللہ پوچھے آپ سے، بھائی بھلا کوئی 1 منٹ دیتا ہے؟ اس کے بیٹھتے ہی احراز نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رمل میڈم، میں نے 30 سیکنڈ دینے تھے، غلطی ہو گئی، اگلی بار 10 سیکنڈ دوں گا۔ اچھا بس اب گاڑی میں نہ شروع ہو جانا۔ منال نے ان کو روکا۔
ٹھیک 10 منٹ بعد وہ لوگ ایک ریسٹورنٹ میں آئے تھے۔ ان کے بیٹھتے ہی امان اور رسلان بھی پہنچ گئے۔ سب نے خوب کھانا کھایا اور گپ شپ لگائی۔ احراز ٹیبل کے نیچے منال کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے بیٹھا تھا۔ احراز منال سرگوشی میں بولی، پر احراز بنا کان دھرے ارسلان کی طرف متوجہ تھا۔ اب وہ لوگ آئس کریم کھا رہے تھے۔ آئرش کو کب سے اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھی، پر جب دیکھتی تو کوئی نظر نہ آتا۔ اب بھی اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے پلکیں اٹھائی، ارسلان کو خود کی طرف دیکھتا پایا جو بڑے انہماک سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ اسے آئرش بہت اچھی لگی، بار بار نظریں اسی کی طرف بھٹک رہی تھیں۔ احراز سرگوشی میں منال سے بولا، کوشش بیکار ہے، اپنی انرجی ویسٹ مت کرو۔ اس کے کہتے ہی منال نے تھک ہار کر اپنی کوشش ترک کر دی اور ادھر رمل اور امان باتوں میں مصروف تھے۔ رمل اس سے ان کی یونی کے قصے سن کر کھلکھلا رہی تھی اور امان اس کو چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ اسے یہ چھوٹی سی لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ وہ وہاں بیٹھے تمام افراد کی توجہ اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ وہاں آئے سب لوگ خانزادہ کو دیکھ رہے تھے جو ارد گرد سے بیگانہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ہر کوئی مڑ مڑ کر ان کو دیکھتا اور ان سب میں ان کی نظریں بار بار رمل پر اٹھ رہی تھیں جس کی خوبصورتی اور نیلی آنکھوں میں کشش سامنے والوں کو دیکھنے پر مجبور کر دیتی۔ ارسلان کو بھی رمل بہت اچھی اور کیوٹ اور کوئی چھوٹی بچی ہی لگی۔ رمل احراز کی ان دونوں سے ہاتھ نچا نچا کر شکایت لگاتی اور آنکھیں چھوٹی کر کے گھورتی۔ آج کی بات بتا رہی تھی کہ احراز رمل کے ہاتھ نچا کر شکایت کرنے اور گھورنے کے سٹائل پر بمشکل قہقہہ روکے بیٹھا اس کی افسانیاں سن رہا تھا۔ Thanks for watching video. Please must subscribe our channel.